بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لینادی یوم القیامہ این جیرانی این جیرانی قال فتقول الملائکہ ربنا ومن ينبغي ان يجاورك فيقول أين عمار المساجد. ذکرہ الالبانی فی الصحیحہ. محترم حضرات، سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، کہاں ہے میرے پڑوسی، کہاں ہے میرے پڑوسی. تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ، کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ لائق اور زیبا ہے کہ وہ تیرے پڑوس میں رہیں. آخر وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں تیرے پڑوس میں، تیرے قریب میں رہنے کہ انہیں سعادت حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ جو ہمیشہ مسجدوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی تعریف سے مسجدوں کو آباد رکھتے تھے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے قریب رکھے گا. وہ اللہ کے پڑوسی ہوں گے قیامت کے دن، اللہ کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہوگا. ظاہر ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. کہا کہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر جن کو ایمان ہوتا ہے. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا. تو وہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، فرائض و واجبات کو ادا کرتے ہیں، مقصد زندگی کی فکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو سب سے پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور یہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اللہ کے بندے ہیں. تو اللہ کے گھروں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرنا ہے. اس وقت دیکھیے اکثر مساجد کا حال یہ ہے کہ مسجدیں بالکل خالی ہیں، اور مسجدیں اپنے خالی ہونے کا شکوہ کر رہی ہیں. اکثر مسجدوں نمازیوں سے خالی ہو گئی ہیں، اور فجر کی نماز میں اور دن کی نمازوں میں تو کچھ مسجدیں آباد نظر آتی ہیں، لیکن خاص طور پر فجر کی نماز میں تو ہماری مسجدوں کا حال بہت ہی برا ہے. بالکل مصلیان غائب رہتے ہیں، ایک صف بڑی مشکل سے ہو رہی ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اور جو ہم نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں،
کتنے بڑے گناہ کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی اس پر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اور نمازوں پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں, نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے. نماز سے متعلق بہت ساری باتیں ہم جانتے ہیں, سنتے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی نمازوں کے بارے میں ہمارے پاس سستی ہے, خاص طور پر فجر کی نماز کے بارے میں. فجر کی نمازوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ, جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ٹھنڈی نمازوں سے مراد عصر کی نماز اور فجر کی نماز. دوسری حدیث میں آپ نے کہا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے, یعنی عصر اور فجر کی نماز کی اگر کوئی شخص پابندی کرتا ہے تو ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ایسی بشارتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار, عصر اور فجر کی 2 نمازیں ایسی نمازیں ہیں کہ ان نمازوں میں آسمان سے باقاعدہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تمہارے درمیان دن میں اور رات میں فرشتے باری باری آتے اور جاتے ہیں. جو فرشتے رات گزارتے ہیں ہمارے ساتھ تو اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی, تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون, جب ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور جب ہم ان کے پاس ان کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی عصر اور فجر کی نماز اس سے مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر, عشاء اور فجر کی نماز کو خاص طور پر ایک معیار بتایا ہے کہ ایمان والے ہی ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر, منافقوں کے اوپر سب سے زیادہ بھاری 2 نمازیں گزرتی ہیں. 2 نمازوں کی ادائیگی منافقوں پر بہت بھاری معلوم ہوتی ہے, ایک عشاء کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز. عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھاری منافقین پر اس لیے ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے تھے, تو اتنے دیر تک ان کے لیے جاگنا مشکل ہوتا تھا اور صبح ان کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقوں پر 2 نمازیں بہت بھاری گزرتی ہیں, ایک فجر کی نماز, دوسرے عشاء کی نماز. اور ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھا کر کے آپ نے باقاعدہ کچھ لوگوں کا نام لیا, اشہد فلان, سنن نسائی کی روایت ہے, کیا فلاں شخص نماز میں حاضر ہیں؟ تو لوگوں نے کہا نہیں. پھر کہا اشہد فلان, کیا فلاں شخص نماز میں حاضر ہیں؟ تو کہا نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پیش کی کہ دیکھو, یاد رکھو, عشاء اور فجر کی نماز یہ منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہے, اور وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا, اگر لوگوں کو ان 2 نمازوں کی فضیلت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ان نمازوں میں حاضر ہوں گے, یہاں تک کہ اگر وہ چل کر کے ان کے پاس آنے کی طاقت نہیں ہوگی تو گھسٹ کر کے آئیں گے, لیکن ان نمازوں میں شریک ہوں گے اگر ان کو ان نمازوں کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے. تو آپ دیکھیے ان نمازوں کی کتنی فضیلت ہے. فجر کی نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف فجر کی 2 رکعت سنتوں کی کتنی اہمیت ہے. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر. اگر فجر کی 2 رکعت سنت ہم ادا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے پاس وہ نماز قبول ہوتی ہے, تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر. پھر آپ نے فجر کی 2 رکعت فرض نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ, اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اب وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ گیا, اب دن بھر اللہ تعالیٰ اس کا محافظ اور نگہبان ہوگا. تو یہ ساری فضیلتیں اور ان نمازوں کی پابندی نہ کرنے پر جو وعیدیں ہیں, جو سزائیں اور دھمکیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں, یہ سب ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم سے نمازوں کے بارے میں سستی ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے ہم بیدار ہوں اور اللہ کے گھروں کو, اللہ کی مسجدوں کو ہم نمازوں سے, اللہ کی عبادت سے آباد کریں. خود ہم نمازوں کی پابندی کریں اور
ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اپنے دوستوں کو بھی باقاعدہ نمازوں کی دعوت دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں کہ یہ نمازیں دنیا میں بھی ہم کو مشکلات سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت کریں گی. قرآن میں اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. اور آخرت میں بھی جب سب سے پہلا ہمارا حساب ہوگا تو اسی نماز کا ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہلے حساب میں اگر کامیاب ہو گئے تو اگلے حساب میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر نماز کے پہلے حساب میں ہم ناکام ہو گئے تو سمجھیے کہ اگلے حساب میں ہم ناکام ہوتے جائیں گے. تو اس لیے نماز یہ بہت عظیم عبادت ہے. ایک مسلمان کے لیے ایمان اور توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے. اس لیے نماز کے بارے میں ایک مسلمان کے پاس سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی نماز ہے. ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم خود نمازوں کی پابندی کریں اور اپنے دوست و احباب اور اہل خانہ کو بھی نماز کی دعوت دیں. اور نماز کے بارے میں ہر حال میں ہم سستی اور کوتاہی سے بچیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.